دو دلوں کی داستان قسط نمبر 77۔ دراب کو ہوش آیا تو میمل اس کے پاس بیڈ پر سر رکھے سو رہی تھی، جبکہ ایم کے میمل کو کھانا کھلانے کے بعد مروہ کو کینٹین لے گیا تھا کیونکہ 2 دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میمل کے سر پر رکھا تو وہ ایک دم چونکی۔ دراب آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ ایک ساتھ کئی سوال کرتے وہاں سے اٹھنے لگی جب دراب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، کہیں درد نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے قریب آؤ، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے خود پر گرایا۔ دراب کیا کر رہے ہیں؟ زخموں میں درد ہوگا، وہ فکر مندی سے بولی۔ میرے زخموں کا مرہم ہو تم محمل، پھر کیسے تمہارے قریب آنے سے درد ہوگا مجھے؟ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا۔ بھائی یہی ہیں دراب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب دراب نے اس کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کیا تو وہ بول اٹھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون یہاں ہے اور کون نہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا سکون اس وقت میرے باہوں میں ہے بس۔ اور یہ آنکھوں کا کیا حال کیا ہے میمل؟ مر تو نہیں گیا تھا میں؟ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے بولا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو دراب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی تو دراب نے فوراً وہ ہاتھ ہونٹوں سے لگایا۔ کیوں روئی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ کو گال کی پشت سے چلاتے بولا۔ آپ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں اگر آپ کو ہوش نہ آیا تو آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ بہت ڈر گئی تھی دراب، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تو دراب نے اسے سینے سے لگایا۔ میں کیسے تم سے دور جا سکتا تھا میمل؟ میری زندگی میری رہی ہی کب ہے، وہ تو صرف تمہاری ہے، اور میں کیسے نہ تمہاری زندگی بچاتا، کیا مانتا اس کی باتوں میں؟ دراب کہتی رہی آپ سے میں کہ دردانہ کو ہلکے میں مت لیں، اس کا اچانک یہاں سے چلے جانا مجھے پہلے ہی شک میں ڈال گیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھی، اور دیکھو میرا شک ٹھیک نکلا، وہ آپ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ اس سب کے پیچھے دردانہ ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیونکہ اس نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ سب دردانہ کا کیا دورہ ہے۔ مابیر بھائی نے بتایا۔ اگر وہ وقت پر وہاں نہ پہنچتے تو؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے بولی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو میمل؟ اللہ نے میری سانسیں ابھی باقی لکھی تھی، اس لیے مابیر وسیلہ بن کر پہنچ گیا۔ مابیر نہ بھی ہوتا تو کوئی اور آ جاتا، لیکن یہ طے تھا کہ مجھے تمہارے پاس ہی واپس لوٹ کر آنا تھا، اور مجھے یقین ہے دردانہ کا جو حال تمہارے بھائی نے کیا ہوگا وہ پناہ مانگ رہی ہوگی۔ پتہ نہیں دراب، میں نے ابھی بھائی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، مجھے آپ کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اچھا نا، اب رونا بند کرو، اب تو ٹھیک ہوں نا میں، کیوں رو رہی ہو پھر؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ ہاسپٹل کی کڑوی دوائیاں کھا کھا کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا ہے، کچھ میٹھا ملے گا؟ وہ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے بولا تو وہ اسے گور بھی نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی وہ اس کا ارادہ سمجھتے اسے خود پر جھکاتا، اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا، جبکہ اس کے زخموں کی وجہ سے وہ اسے زبردستی خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی پیاس بجھاتے پیچھے ہٹا جب میمل نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے گہرے سانس لیے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کی پیٹھ رب کرنے لگا کیونکہ بیچاری کو سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ بہت برے ہیں آپ دراب، ہاسپٹل میں پڑے ہیں لیکن رومانس کا موقع پھر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے آپ، وہ اسے گورتے بولی تو وہ کہکا لگاتے اسے پھر سے سینے میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں بلاول آپ؟ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ بلاول اسے بنا پلک جھپکتے دیکھی جا رہا ہے۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں یار، دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ 2 بچوں کی ماں ہو، وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بولا۔ آپ کو تو میں ماسیوں والے ہولیے میں بھی بہت اچھی لگتی ہوں، وہ مسکراتے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔
بلاول آپ شاعر کب سے بن گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی جب اس نے جھٹکے سے اسے خود پر گراتے اس کو اپنی باہوں میں جکڑا۔ جب سے تمہیں دیکھا تب سے ہی شاعر بن گیا تھا، اس کی گلابی پگڑیوں کو چومتے بولا۔ یہ بھی بتا دیں ابھی اور کون کون سے راز کھلنا باقی ہے مجھ پر آپ کے؟ اس کے سینے پر اپنی توڑی ٹکاتے بولی۔ میں بہت سیدھا سادہ معصوم اور شریف سا بندہ ہوں، میرے کون سے راز ہونے ہیں؟ وہ بولے پن سے بولا۔ یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے بلاول کہ آپ کتنے سیدھے سادے معصوم اور شریف ہیں؟ کیوں، کیا کیا ہے میں نے؟ کیا میں معصوم نہیں ہوں؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر آیا۔ بالکل بھی نہیں ہے، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے بولی۔ تو اس نے گور کر اسے دیکھا۔ کیا بدمعاشی دیکھی ہے تم نے میری؟ وہ ابرو اچکاتے بولا۔ یہی جو ابھی آپ کر رہے ہیں، اس کے یوں خود پر سایہ فگن ہونے پر اسے اشارہ کرتے بولی۔ اس میں بدمعاشی والی کیا بات ہے؟ یہ تو میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ جی، اور آپ کا یہی پیار کا سٹائل میری جان لے جاتا ہے، وہ اسے گھورتے بولی تو وہ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر ہنس دیا۔ یار اتنی کیوٹ کیوں ہو تم؟ وہ اس کے پھولے گالوں کو چومتے بولا۔ کیونکہ میں سعدیہ بلاول راجپوت ہوں اس لیے، وہ گردن اکڑاتے بولی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، اتنی کیوٹنس صرف سعدیہ بلاول راجپوت میں ہی ہو سکتی ہے، اور اب یہ کیوٹنس اوور لوڈ ہونے والی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے اس کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ دھرو کو 2 دن بعد ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ سب کی توجہ اور پیار سے وہ جلد ہی ریکور کر رہا تھا۔ جان نے آج سب کو ایک بار پھر حویلی بلایا تھا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے سب کو کچھ ضروری بات بتانی ہے۔ دھرو اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہیں چاہتے پاپا اور اماں سائیں جا تو رہے ہیں، جو بھی بات ہوگی پتہ چل جائے گی۔ وہ اس کے کرتے کی بٹن بند کرتے بولی۔ نہیں، میری زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں اور ہم سب جائیں گے وہاں۔ پھر سے سب اکٹھے ہو رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اچھی بات ہے نا، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا سب کا۔ تو اسے کمر سے پکڑتے بولا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، وہ ہلکا سا مسکراتے بولی۔ وہ دونوں یوں ہی کھڑے تھے جب مرحال ایک دم سے دروازہ کھولتے اندر آئی۔ محمل جھٹکے سے دھرو سے دور ہوئی۔ بابا، دادی سائیں آپ کو بلا رہی ہیں، جلدی کریں، دائم وہاں پہنچ بھی گیا ہے اور ہم ابھی تک یہیں پر ہیں۔ مرحال کو فنکشن پر جانے سے زیادہ دائم کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ میری پرنسس کا جو حکم، وہ اسے اٹھاتے ہوئے اس کے گالوں پر پیار کرتے بولا۔ مرحال میری جان، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے نوک کرتے ہیں، تو آپ نے ہمارے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیوں نہیں کیا؟ محمل پیار سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے بولی۔ سوری ماما، مجھے بھول گیا تھا۔ دادی سائیں نے کہا تھا کہ جلدی سے ماما پاپا کو بلا کر لاؤ، تو میں بھولوں گی نا نوک کرنا، وہ معصومیت سے بولی تو دھرو نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اٹس اوکے میری جان، بس آئندہ دھیان رکھنا ہے، اوکے؟ جی بابا، چلو نیچے چلتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ مرحال کو اٹھاتے باہر نکل گئی۔ معصومہ انسان بن جاؤ، وہ کب سے اسے روک رہی تھی، لیکن کبھی معصومہ اس کے میک اپ کے سامان سے لپسٹک نکال لیتی تو کبھی آئی لائنر، کبھی کیا۔ آخر میں مروہ نے اسے ڈانٹ دیا جس سے وہ منہ پھلا کر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اصل میں معصومہ کو میک اپ کرنے کا بہت شوق تھا اور مروہ اسے ان چیزوں سے دور رکھتی تھی۔ اتنے میں ماپیر ٹاول گلے میں ڈالے باتھ روم سے باہر آیا تو سامنے ہی اس کی پرنسس منہ پھیلائے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ وہ ایک نظر مروہ کو دیکھتے بیٹی کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے گود میں بٹھایا۔ کیا ہوا میری پرنسس، ایسی کیوں بیٹھی ہے؟ بابا، آپ کا بچہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اشارہ مروہ کی طرف تھا۔ کیوں، کیا کر دیا میرے بچے نے میری پرنس کے ساتھ؟ مجھے میک اپ نہیں کرنے دیتی ماما، بس آپ میرے لیے الگ سے میک اپ لے کر آئیں گے، پھر میں ماما کو اپنا میک اپ نہیں دوں گی، میں خود یوز کروں گی۔ ہنوز منہ پھیلائے ہاتھ سینے پر باندھے وہ بولی تو ماپیر نے جھک کر اس کے پھولے گال چوم لیے۔ میری جان، اگر ماما منع کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے، اتنے چھوٹے بچے میک اپ یوز نہیں کرتے ورنہ سکن خراب ہو جاتی ہے۔
اب آپ جاؤ دیکھو صفا انی تیار ہو گئی ہے یا نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ جی بابا کہہ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مروہ کے پاس آیا جو تیار ہو کر معصومہ کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ ایم کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جلدی سے تیار ہو جائیں، سب لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ میں فون کر کے بتا دوں گا کہ ہم 2 گھنٹے لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ بیچاری شرم سے لال ہو گئی۔ بہت بے شرم ہے آپ ایم کے، ہٹے نا، مجھے چیزیں سمیٹنے دیں، دیر ہو جائے گی۔ اور آپ کو یاد نہیں داجان نے کہا تھا کہ جلدی آنا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے سب سے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے بولی، ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے بولا، کیسی شرط؟ واپس پر مجھے تم ایک بولڈ لپ کس دو گی تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولا جب مروہ نے اسے ایک گوری سے نوازا، یہ دن بدن آپ کچھ زیادہ ہی چچورے نہیں ہوتے جا رہے؟ میری جان، یہ چچورا پن بھی صرف تمہارے ساتھ ہی کرتا ہوں نا، یہ بھی تو سوچو۔ آپ کسی اور سے کر کے تو دکھائیں، کاٹ کر رکھ دوں گی سب کو۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے بولی، او مطلب میرا بچہ اب میرا ڈپارٹمنٹ سنبھالے گا؟ اشارہ کاٹنے والی بات کی طرف تھا۔ جی اور آپ کو سب سے پہلے کاٹوں گی میں، یہ بات یاد رکھیے گا آپ۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے بولی تو اس نے جھٹ سے اپنی ناراض بیوی کو کھینچ کر سینے میں چھپایا۔ میری جان، ایسا سوچنے سے پہلے کہ میں کسی اور سے پیار کروں گا، میں خود کی جان خود ہی لے لوں گا۔ تمہارے علاوہ کسی کو سوچنا گناہ ہے میرے لیے۔ میری ساری عاشقی صرف میرے بچے کے لیے ہے۔ وہ اس کا سر شدت سے چومتے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگی مسکرا دی، اچھا چلیں نا، تیار ہو جائے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے ڈریسنگ روم کی طرف موڑتے بولی، یاد رکھنا مروہ جان، واپس آ کر میں کس تو ضرور لوں گا تم سے۔ وہ جاتے جاتے بھی جتانا نہ بھولا، جبکہ مروہ اسے ایک گوری سے نوازتے باہر نکل گئی، جہاں میں کال اور معصومہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب لوگ حویلی میں جمع تھے، نہ جانے داجان نے کیا بات کرنی تھی سب سے زیادہ تجسس ینگ پارٹی کو تھا، حالانکہ یہ بات داجان نے بڑوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے۔ داجان، کیا بات ہے، آپ نے سب کو اکٹھا کیا، خیریت تو ہے نا؟ رفیق صاحب نے کہا تو داجان نے اسباب میں سر ہلایا، سب خیریت ہے رفیق، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھانا نصیب فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں جن حالات میں مروہ اور مابیر کی شادی ہوئی، وہ وقت ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ بات میں پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن دراب والے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بات ہو ہی نہیں پائی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مروہ اور مابیر کی دوبارہ سے شادی کی جائے، پوری رسم و رواج کے ساتھ۔ داجان کی بات سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، جبکہ سب سے زیادہ خوشی مابیر کو ہوئی، جو اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا مروہ کی کتنی خواہشات تھی اپنی شادی کو لے کر، وہ کھل کر سب انجوائے کرنا چاہتی تھی اپنی شادی پر، لیکن وہ وقت اور وہ حالات کچھ بھی تو اس کے حق میں نہ تھا۔ لیکن اب وہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن داجان کی اگلی بات سن کر اس کے چہرے سے ہنسی فوراً غائب ہوئی تھی۔ شادی تک مروہ اور بچے راجپوت حویلی میں رکیں گے اور خان منشن سے مابیر نے بارات لانی تھی۔ یہ سن کر جہاں ایم کے کا رنگ اڑا تھا، وہیں سب کی دبی دبی ہنسی اس کا خون کھلا رہی تھی۔ داجان، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں خان منشن میں رہ کر بھی تو تیاریاں ہو سکتی ہیں، مروہ یہاں رہے یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ مابیر سب کو اگنور کرتے بولا، یہی بات ہے بیٹا جی،
یہی بات ہے بیٹا جی، مروہ راجپوت حویلی میں رہے یا خان منشن میں، ایک ہی بات ہے، تو اس لیے مروہ اب حویلی میں رہے گی۔ زہرا بیگم نے کہا تو وہ چپ ہو گیا، جبکہ مروہ کو گورنا نہ بولا، جو اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور سونے پہ سہاگا مروہ کو آج رات سے ہی حویلی روک دیا گیا تھا، لیکن بڑوں کا کہا سر آنکھوں پر تھا۔ سب کپلز الگ پارٹی بنا کر بیٹھے تھے جب زہرا نے اچانک مابیر سے سوال کیا۔ مابیر بھائی، محبت کیا ہے؟ زہرا کے سوال پر سب ایم کے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بھی تو پتہ چلے گڑیا کہ آپ کس قسم کی محبت کی بات کر رہی ہیں، مابیر نے الٹا سوال کیا۔ بھائی، محبت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کیا؟ بلاول نے پوچھا۔ بالکل ہوتی ہے، جو محبت آپ کو اپنے ماں باپ سے ہے وہ محبت بیوی سے نہیں ہو سکتی، اور جو محبت بیوی سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ بھائی، آپ بیوی سے محبت کا بتائیں، آپ کو مروہ سے کتنی محبت ہے؟ آپ کے بار آئزل بولی۔ مجھے میری بیوی سے محبت نہیں ہے۔ اب کی بار سب نے چونک کر مابیر کو دیکھا۔ مطلب؟ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مجھے آپ سب سے بھی محبت ہے، مروہ سے بھی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی ایک شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے۔ محبت اور عشق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محبت میں بقا لازم ہوتی ہے، جبکہ عشق میں فنا ہونا پڑتا ہے۔ محبت میں انسان ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے اور پھر ریزہ ریزہ ہوتا ہے، جبکہ عشق میں انسان صرف خاک بن جاتا ہے۔ محبت بدل سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن عشق کا ماپنے کا کوئی آلہ نہیں بنا اب تک۔ زندہ ہو کر بھی فنا ہونا کیا ہوتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے، وہ مروہ کو دیکھتے بولا۔ سب لوگ بہت مہو ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے، اور مجھے میری بیوی سے عشق ہے، لیکن میری ایک دعا ہے کہ کسی کو بھی بڑے محبت ہو جائے لیکن کبھی کسی سے عشق نہ ہو۔ یہ اللہ کا مجھ پر شکر ہے جو میری فنا میں میری بقا لکھ دی گئی۔ کچھ اور پوچھنا ہے گڑیا؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا زہرا سے بولا۔ جی نہیں بھائی، آپ نے تو لاجواب کر دیا، اور کیا کہوں؟ وہ منہ پھیلائے بولی تو سب لوگ زہرا کی بات سن کر ہنس دیے۔